جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں UCB کی جانب سے اس سیریز میں آؤ ایمان کو تازہ کرے. آج کا جو ہمارا اس میں موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے، اور جب بھی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے، فوراً سامنے رہے. اور نماز کے وقت میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے تھے، پہلی صف میں. اور ایک ایسے صحابی جو اسلام جنہوں نے جو ہے اول وقت میں ہی قبول کیا تھا، سابقون الاولین میں سے وہ تھے. اور ایک ایسے صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، غرض یہ کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا نام ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قبیلہ بنو عدی تھا، اور ان کے والد کا نام زید ابن عمرو تھا. ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ناجہ تھا. یہ قریش کا ایک قبیلہ تھا جس سے ان کا تعلق تھا. تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سعید ابن زید نے مطلب کس گھر میں پرورش پائی، یہ کیسا گھرانہ تھا. زید ابن عمرو جو ہم جانتے ہیں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور اہل عرب میں مطلب کیسے حالات تھے. مکہ میں تقریباً سب لوگ جو ہے جاہلیت کا وہ دورہ تھا، اور کیسی کیسی خرافات کو جو ہے ان لوگوں نے دین ابراہیم میں ایجاد کر لیا تھا اور اس پر عمل کرتے تھے. بتوں کی پوجا کرتے تھے، غرض کہ ہر گھر میں بت میسر تھے وہاں اس وقت میں. اور لڑکی کے پیدا ہونے کو یہ لوگ برا سمجھتے تھے، اور لڑکی کو جو ہے تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور جو ہے کسی جانور کی بلی یا چڑھاوا دیا کرتے تھے اپنے بت پر. ایسے کئی ساری رسمیں تھیں جن کو یہ لوگ مانتے اور کرتے تھے. اس دور میں کچھ لوگ مکہ میں ایسے بھی موجود تھے جو لوگ ان سب چیزوں سے بہت دور تھے اور ایک اللہ کے ہونے کو اور دین ابراہیم کو مانتے تھے. ان میں سے ان حنفاء میں سے ایک تھے زید ابن عمرو. زید ابن عمرو نے کبھی بھی جو ہے بت پرستی کو نہیں بڑھاوا دیا اور کبھی بھی وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، اور ایک اللہ کے ہونے کو مانتے تھے، دین ابراہیم کو مانتے تھے. اور کبھی بھی جو قریش مکہ جو لوگ یہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، گوشت چڑھاتے تھے، تو اس وقت میں یہی لوگ عرب لوگ ہی اس گوشت کو کھایا کرتے تھے. تو زید ابن عمرو نے کبھی بھی یہ گوشت نہیں کھایا، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے خاص طور سے وہ اپنے اندر کہیں نہ کہیں فکر مند رہتے تھے، اور ان کو وہ طریقہ اور اس دین یا کی مطلب ان کو ایک فکر تھی کہ مجھے کہیں سے ایک طریقہ مل جائے، ایک صحیح راستہ مل جائے جس سے میں اللہ کی عبادت کر سکوں. تو اس کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور جب بھی ان کا کہیں سفر ہوتا تو وہ اس جگہ کے عالم یا اس جگہ کے جو بھی راہب ہوا کرتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے اس دین کے بارے میں، اور اس طریقے کے سوالات ان سے کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک راہب نے ان کو کہا تھا کہ جس دین کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو یا جس دین کی تم پیروی کرنا چاہتے ہو، وہ دین پہ اب فی الحال دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن مطلب اس دین کا مطلب ایک اللہ کی دعوت لے کر ایک نبی اور اللہ کے آخری نبی جو ہے وہ اٹھیں گے، وہ تمہارے شہر مکہ سے ہی ہوں گے، تو تم تمہارے شہر کو واپس جاؤ اور وہیں پہ اپنی زندگی بسر کرو. تو وہ مکہ واپس آئے اور زید ابن عمرو یہاں پر رہنے لگے. اور ان کے ذہن میں ضرور یہ بات تھی کہ ایک نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ایک نبی ہے جو ہے ایک آنے والے ہیں اور ان کا دور آنے والا ہے. تو وہ
اس کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے اور خاموشی سے اپنی زندگی بسر کرتے. کسی بھی برائی میں وہ ملوث نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے جاتا تو وہ اسے روک لیتے اور اس سے کہتے کہ بھائی یہ بچی کی پرورش میں کروں گا، تو اسے دفن مت کر. اور ایسی کئی بچیوں کی انہوں نے پرورش کی، اور جب بچی بڑی ہو جاتی پال پوس کر تو وہ اس کے والد کو پھر پوچھتے کہ تجھے اگر یہ بچی چاہیے تو واپس لے لے، یا پھر اس کا نکاح وہ خود کراتے تھے. تو ایک ایسے گھر میں سعید ابن زید نے پرورش پائی، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی، جس گھر میں بت پرستی بالکل نہیں تھی، اور پہلے سے ہی اس چیز کا یہ تھا کہ بھئی وہ ایک اللہ کو مانتے تھے. اور اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 5 سال تقریباً، نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے ہی زید ابن عمرو کا انتقال ہو گیا. اس وقت میں جب زید ابن عمرو کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اب اس نبی کو شاید نہیں مل پاؤں گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں شاید تیرے اس نبی سے نہیں مل پاؤں گا، تو میرے بیٹے کو ایٹ لیسٹ ان کے کمپینین میں سے بنانا، ان کے صحابہ میں سے بنانا، ان کی صحبت نصیب فرمانا. تو یہ دعا زید نے کی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور وہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور مضبوط صحابی بنے. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی سعید ابن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور سعید ابن زید نے فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ وہ ایسے گھرانے سے تھے جہاں پر بت پرستی بالکل نہیں تھی، اور ایک اللہ کو وہ مانتے تھے پہلے سے ہی، اور بہت ہی عاجزی سے زندگی گزارنے والے تھے. تو انہوں نے فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیا، اور جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا پھر وہ اپنی اہلیہ کے پاس گئے. ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے بھی جب یہ سنا کہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے بھی شوہر کے کہنے پر فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اور اب یہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ سابقون الاولین میں سے تھے. انہوں نے تو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مطلب پہلے ان لوگوں میں سے قبول کر لیا تھا، پہلے ہی لوگوں میں سے. اور آپ ہمیشہ دین کی خاطر، دین کو سیکھنے کی خاطر، قرآن کو سیکھنے کی خاطر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھ کر تو قرآن سیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے. تب حضرت عمر کو ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر یہ بھی قبیلہ بنو عدی سے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے بہت سخت دشمن تھے، مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچایا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے. جیسے وہ سنتے کہ کوئی مسلمان ہو گیا تو اسے مارتے پیٹتے، اور طاقت میں بہت طاقتور تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا مقابل کوئی شخص تھا ہی نہیں. ایک مرتبہ وہ بہت زیادہ غصے میں بھر گئے، اور حضرت عمر نے یہ سوچا کہ یہ جو نیا دین آیا ہے تو اس کے جو مین جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا ہی میں خاتمہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ جڑ سے ہی یہ ساری چیز ختم ہو جائے. تو وہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر نکلے، نعوذ باللہ. راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے. انہوں نے پوچھا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کا قتل کرنے جا رہا ہوں. تو تب انہوں نے نعیم بن عبداللہ نے ان سے کہا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد کیا تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے بچ پاؤ گے؟ تو حضرت عمر نے جیسے یہ سنا تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو. تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ. انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی وہ مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ پہلے میں ان کا کام نپٹاتا ہوں. اور بہن کے گھر پہ گئے، بہنوئی کے گھر پہ گئے، اور وہاں جا کر دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کہ دروازہ کھولو. تو جہاں پر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے جیسی عمر کی آواز سنی، حضرت خباب گھر کے کسی کونے میں جا کر چھپ گئے، اور فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا. عمر نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ. تو جب کہ وہ دروازے پر اس قرآن کی آیت کو سن چکے تھے، حضرت فاطمہ نے اور حضرت سعید ابن زید نے ان سے پوچھا کہ تم نے نہیں سنا؟ عمر نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین میں داخل ہو چکے ہو.
تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ پھر وہ اور زیادہ غصے میں آگ ببولا ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے بہنوئی کو بہت مارا، بہت پیٹا، سعید ابن زید کو بہت مارا۔ اس میں بیچ بچاؤ میں جو ہے فاطمہ بنت خطاب بھی اپنے شوہر کے بچاؤ کے لیے بیچ میں آئی، تو ان کو بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید ہاتھ سے تھپڑ مارا، یا پھر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ لکڑی سے ان کو مارا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ عمر یہاں پر بھی رکے نہیں، بہت مارتے رہے ان کو، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک گئے، تھک کر بیٹھ گئے۔ تب ان دونوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ عمر، ہم دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا ہے، ایک اللہ کے ہونے کو قبول کر لیا ہے، اب تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ تو یہ الفاظ سن کر ان کے دل پر گہرا اثر ہوا، اور ایک تو یہ بہن کے چہرے پر خون تھا، وہ دیکھ کر بھی ان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد عمر نے کہا، نرم آواز میں کہا کہ بہن تم کیا پڑھ رہی تھی مجھے بتاؤ۔ تو یہ سنتے ہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اندر سے باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کل ہی میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے سنا کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو الحکم بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت بخش، تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ پھر اس طریقے سے انہوں نے جا کر جو ہے اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عمر بن خطاب کے جو ہے اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ عمر بن خطاب جنہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی، ہم جانتے ہیں، اور سعید ابن زید جو ہمارے آج کے کریکٹر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، بہت ستائے گئے اسٹارٹ میں، اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شامل رہے۔ جنگ بدر میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو قریش کے مطلب کافروں کے جو ہے ان کے قافلے کی ان کے جو لشکر تھا اس کی خبر کے لیے بھیجا تھا کہ خبر گیری کرو اور ان کا معلوم کرو کہ کیا حالات ہے۔ وہ لوگ جب تک واپس آتے تب تک کہ جنگ بدر جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ اس طریقے سے جنگ بدر میں ان لوگوں نے بذات خود پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے بدری صحابہ میں انکلوڈ کیا، اور ان کا جو مال غنیمت تھا ان کے اندر بھی حصہ ان کو دیا۔ اور اس کے علاوہ بعد میں تمام غزوات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعید ابن زید رہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں بھی جتنی بھی اسلام کی خاطر جو بھی سرگرمیاں ہوئی، اس میں بھی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیش اپنی خدمات کو انجام دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر کے دور میں خاص طور سے وہاں پر اسلام کو جو ہے جب اسلام کو بہت تقویت ملی اور بہت اسلام پھیلا، جنگ یرموک ہم دیکھیں، جنگ یرموک میں بھی جو ہے تو سعید ابن زید نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت جواں مردی سے وہ لڑے، اور جنگ دمشق کے اندر بھی وہ اس لڑائیوں میں بھی بہت جواں مردی سے وہ لڑے۔ اور حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ دمشق کے پہلے مسلم گورنر بنائے گئے، کچھ مہینوں تک کہ وہ اس عہدے پر رہے ان کے، لیکن طبیعت میں یہ چیز تھی کہ وہ کسی عہدے کے کبھی بھی وہ خواہش مند نہیں رہے، اور ہمیشہ اپنے خاموشی سے جو ہے اپنے عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور دین کی خاطر تمام اعمال کرتے رہے۔ انہوں نے جو ہے کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد جو ہے وہاں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت عمر کے دور کے بعد حضرت عثمان کے دور میں بھی جو ہے وہ کوفہ کے اندر جا کر رہنے لگے تھے، اور وہاں پر خاموشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئی، ان سازشوں سے یہ ہمیشہ دور رہے، کبھی بھی کسی سازش میں یہ ملوث نہیں رہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کے دور میں بھی جو ہے یہ جو بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑی اس میں انہوں نے حصہ لیا، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت معاویہ کے دور میں بھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مدینہ کے جو حاکم تھے مروان بن حکم، ان کے دور میں ایک بڑھیا نے جو ہے مروان بن حکم کے دربار میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک کیس دائر کیا، اور کہا کہ اس سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین جبراً جو ہے تو ضبط کی ہے اور اس پہ قبضہ کیا ہے۔ تو مروان بن حکم نے ان کو بلاوا بھیجا، اور جب یہ آئے تمام مسلمانوں کے تمام درباریوں کے سامنے، تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم مجھ پر اس کے الزام لگانے پر مجھ پر شک کرتے ہو کہ میں نے زبردستی اس کی زمین چھینی ہے یا اس پر قبضہ کیا ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی اگر کسی کی بالشت بھر زمین بھی جبراً اس پر قبضہ کرتا ہے تو
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں اس زمین کے ٹکڑے سے لے کر ساتوں زمین تک کے اتنی مسافت کے برابر جو ہے تو اس کے گلے میں توق ڈالیں گے. تو یہ تم مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنا مطلب کوئی آرگیو نہیں کرتا ہوں، اور میں جو ہے اس بڑھیا کو وہ زمین دے دیتا ہوں اگر اسے چاہیے تو. لیکن اس وقت میں انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بڑھیا ہے یہ مجھ پر جھوٹا کیس دائر کر رہی ہے، اور اس کو جو ہے تو اندھا کر دے، اور اس کو جو ہے اس کے گھر کے کنویں میں ہی تو گرا دینا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور کچھ وقفے بعد، کچھ سالوں بعد جو ہے وہ بڑھیا اندھی ہو گئی اور اپنے اس گھر کے کنویں میں گر کر وہیں اس کی جو ہے تو قبر بن گئی. اور اس طریقے سے مسلمانوں پر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی ظاہر ہو گئی. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے دور میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ معاویہ کا جب مطلب انتقال کا وقت آیا، تب انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے بیٹے یزید کو جو ہے خلافت دے دی جائے. اور اس کے لیے جو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ موجود تھے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اور دریافت کیا، اور ان کو کہا کہ میں ان کو جو ہے خلافت دینا چاہتا ہوں، تو تم بھی ان کی خلافت کو قبول کر لو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو کچھ صحابہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس میں سے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور وہ وہاں سے عقیق کے مقام پر چلے گئے اور وہاں پر جو ہے اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور بہت ہی انکساری اور عاجزی کے ساتھ زندگی اپنی بسر کرتے تھے. اور وہاں پر مطلب اتنا رہے کہ ان کا جو ہے پھر انتقال وہیں عقیق کے مقام پر ہوا. تقریباً ہجری 50 یا 55 کے درمیان ان کا انتقال ہوا، اور ان کا جنازہ جو ہے عبداللہ بن عمر نے پڑھایا تھا. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتیں ان پر ہو. اس طریقے سے ہم نے جو آج سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کی ہے، تو ہم ان کے زندگی سے کچھ سبق لینا ہم کو ضرور چاہیے. اس میں سے خاص طور سے ایک یہ چیز ہے کہ وہ بہت عاجز تھے، ہمیں بھی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بننا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ توکل ان کا بہت زیادہ تھا اللہ تعالیٰ پر، بہت بھروسہ کرتے تھے اور بہت پختہ تھے ایمان میں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر جب ان کو مار رہے تھے تبھی بھی مطلب انہوں نے اپنے ایمان سے نہیں پھرے، جبکہ جانتے تھے کہ عمر ان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے، ان کا قتل کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مطلب اس کو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. اس طریقے سے ہم کو بھی جو ہے توکل میں پورے طریقے سے رہنا چاہیے، اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ بہت بہادر اور شجاع تھے، اور ہمیں بھی بہت بہادری اور شجاعت کا جو ہے ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بہادر بنے ہم، اور کبھی بھی کسی عہدے کے ہم خواہش مند نہ رہیں. اور ایک چیز بہت اچھی جو نکل کر یہاں سے آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے مطلب جب بڑھیا نے ان پر الزام لگایا، مطلب یہ ہے کہ وہ جبراً انہوں نے زمین مطلب ان کا قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ بڑھیا نے جھوٹا کیس بنا کر ان کی زمین پر قبضہ کیا تھا. تو وہ مظلوم تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ظلم سے بچنا چاہیے، ورنہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.